عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ جوہدکار ورا راؤ کو 3 سال بعد راحت، ممبئی ہائی کورٹ نے منظور کی ضمانت۔ کیرالہ میں لو جہاد، میٹرو مین کے بیان پر گورنر عارف محمد خان کا آیا رد عمل۔ ہتک عزتی معاملے میں امت شاہ کے وکیل نے اسپیشل کورٹ میں پیش کی صفائی۔ وراٹ کوہلی کے میسج سے جذباتی ہوا ابھرتا ہوا کرکٹر محمد اظہر الدین۔ کسان تحریک کسانوں کو فصل برباد کرتا دیکھ بھارتیہ کسان یونین ہوا مغموم۔ ٹول کٹ معاملے میں نکیتا اور شانتنو پولیس کی تفتیش میں ہوئے شامل۔ ڈسٹرکٹ جیل میں زیر سماعت قیدی کی موت۔ سابق وزیر اعلیٰ محبوب مفتی ایک بار پھر PDP کے صدر منتخب۔ شاہین باغ میں PFI کے دفتر پولیس کی چھاپہ ماری۔ عدالتوں کی بحث و فیصلے بھی مادری زبان میں شائع کیے جانے چاہیے، وینکیا نائیڈو کا بیان۔ مسلح قوتیں مستعد ہیں، دہشت گرد ان کے غضب سے بچ نہیں سکیں گے، ایردوغان کا بیان۔ افغانستان کان کے حادثے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ میانمار میں مظاہرے جاری، فوجی جنتا کی سخت کارروائی۔ ہند چین فوج کا لداخ سے انخلا مکمل ہو گیا۔ ترکی فلسطین میں منظم صنعتی علاقے کو قائم کرتے ہوئے اسرائیل کی اجارہ کو ختم کر رہا ہے۔ جو بائیڈن کو ایران پر پابندیوں کے حوالے سے حتمی فیصلہ کرنا ہوگا۔ امریکہ میں چین پر اقتصادی اور دیگر پابندیاں ختم کر دی، چینی وزیر خارجہ کا بیان۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبریں لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ کو کیا کرنا ہے آپ لوگ جانتے ہیں، اور ہمیں 2 ملین کا ٹارگٹ ہے ہمارے سامنے۔ بہرکیف پہلی خبر ہے حیدرآباد سے۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے جوہدکار مصنف ورا راؤ، جو بھیما کوریگاؤں معاملے کے ملزم ہیں، کو ممبئی ہائی کورٹ نے 3 سال کے بعد راحت پہنچاتے ہوئے ان کی ضمانت منظور کر دی۔ 6 ماہ تک طبی بنیادوں پر ان کو عدالت نے راحت دی ہے۔ 6 ماہ کی تکمیل کے بعد ان کو یا تو خود سپرد ہونا پڑے گا یا پھر ضمانت میں توسیع کے لیے عرضی داخل کرنی پڑے گی۔ راؤ کو سال 2018 میں بیشتر دیگر جوہدکاروں کے ساتھ غیر قانونی سرگرمیوں کے انسداد کے قانون کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ کئی امراض کا شکار ہیں اور فی الحال ممبئی کے ناناوتی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ ناظرین کیرالہ میں ایک بار پھر لو جہاد کو لے کر کے سیاست گرم ہو چکی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں میٹرو مین شری دھرن کے ذریعے کیرالہ میں ہندو لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر مذہب تبدیل کرائے جانے سے متعلق دیے گئے بیان کے بعد کیرالہ کے گورنر عارف محمد خان نے کہا ہے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔ ایسا لگتا ہے جیسے عارف محمد خان نے ہندو لڑکیوں کے اسلام مذہب اختیار کرنے سے متعلق تفصیلی رپورٹ حاصل کر اس معاملے کی جانچ کا ذہن تیار کر لیا ہے۔ دراصل شری دھرن کے بیان پر صحافیوں نے عارف محمد خان سے ان کا نظریہ جاننے کی کوشش کی، جس پر عارف محمد خان نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں تفصیلی رپورٹ دیکھیں گے، کیونکہ شری دھرن کے بیان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین مغربی بنگال میں واقع سالٹ لیک میں ودھان نگر کی ایک خصوصی عدالت نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی کے ذریعے دائر ہتک عزتی کا مقدمہ پیر کے روز بنگشال میٹروپولیٹن عدالت میں منتقل کر دیا۔ اس معاملے کی سماعت MP MLA خصوصی عدالت میں پیر کو جب شروع ہوئی تو امت شاہ کی جانب سے پیش وکیل برجیش جھا نے عدالت کو بتایا کہ امت شاہ کو بھجوائے گئے سمن میں پتہ غلط تھا۔ اس جانکاری کے بعد ودھان نگر کی MP MLA عدالت نے کیس کو بنگشال میٹروپولیٹن عدالت میں منتقل کر دیا ہے۔ ناظرین گزشتہ مہینے ممبئی کے خلاف سید مشتاق علی ٹرافی میں محض 54 گیندوں پر 137 رن کی طوفانی اننگز کھیلنے والے جارح بلے باز محمد اظہر الدین نے اپنی بلے بازی میں سبھی کو متاثر کیا تھا، جس کا فائدہ انہیں 18 فروری کو IPL کی نیلا میں بھی ملا اور رائل چیلنجرز بنگلور RCB کی ٹیم نے
ان کے بیس پرائس یعنی 20 لاکھ میں انہیں خریدا۔ اس کے ساتھ ہی بنگلور کی ٹیم نے کیرلا کے اس جارے وکٹ کیپر بلے باز اظہر الدین کا وراٹ کوہلی کے ساتھ کھیلنے کے خواب کو بھی پورا کر دیا۔ ناظرین، کسانوں کی زرعی قوانین کی مخالفت عروج پر ہے۔ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ کسان تحریک میں شامل ہونے کے لیے کسان مظاہرین اپنی فصلوں کو برباد کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ ابھی تک کل 4 کسان اپنی فصل تباہ کر چکے ہیں۔ حالانکہ فصلیں تباہ ہوتے دیکھ بھارتیہ کسان یونین مغموم نظر آ رہا ہے اور اس نے کسانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس طرح کے قدم نہ اٹھائیں۔ ناظرین، یوم جمہوریہ کے دن ٹریکٹر پریڈ کے دوران راجدھانی میں تشدد سے متعلق ٹول کٹ معاملے کی ملزم نکیتا جیکب اور شانتو دہلی پولیس کے سائبر سیل کے دفتر پہنچ کر جانچ میں شامل ہوئے ہیں، جہاں دونوں سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ دہلی پولیس کے ایک افسر نے بتایا کہ ٹول کٹ کی کڑیاں جوڑنے کے لیے تفتیشی ٹیم نے نکیتا جیکب اور شانتنو کو پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا تھا۔ دونوں آج دوارکا واقع سائبر سیل کے دفتر پہنچ کر جانچ میں شامل ہوئے۔ اس معاملے کی ایک دیگر ماحولیاتی کارکن دشا روی کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، مدھیہ پردیش کی ضلع دموہ کی ڈسٹرکٹ جیل میں عصمت دری الزام میں گرفتار زیر سماعت ایک قیدی کی موت ہو گئی ہے۔ پولیس ذرائع نے آج بتایا کہ ضلع دموہ کی دیہات تھانے کے گاؤں دھنگور کے رہنے والے درگیش راتھوڑ کو ایک نابالغہ کو اغوا کر کے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کے الزام میں 8 فروری کو جیل بھیج دیا گیا تھا، جہاں اس کی طبیعت بگڑنے پر اسے علاج کے لیے ضلع اسپتال میں پہنچایا گیا۔ اس کے بعد اسے دوبارہ ضلع جیل لے جایا گیا، جہاں کل اس کی موت ہو گئی۔ اس ضمن میں پولیس نے معاملہ درج کر کی جانچ شروع کر دی ہے۔ ناظرین گرامی، سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی پیر کے روز ایک بار پھر اتفاق رائے سے 3 برس کے لیے PDP کی صدر منتخب ہو گئی ہیں۔ بتا دیں کہ محبوبہ مفتی 2016 سے پارٹی کی زمام میں صدارت تھامے ہوئے ہیں۔ وہ سال 2016 میں اپنے والد اور اس وقت کے پارٹی کے صدر مفتی محمد سعید کے انتقال کے بعد پارٹی صدر مقرر ہوئی تھی۔ ناظرین گرامی، اتر پردیش STF کی ٹیم نے اتوار کے روز دہلی کے شاہین باغ میں واقع پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے دفتر پر چھاپہ ماری کی ہے۔ چھاپہ ماری کی یہ کارروائی رؤوف شریف سے پوچھ گچھ کے بعد انجام دی گئی۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق PFI کے مزید ٹھکانوں پر بھی UP-STF کی جانب سے چھاپہ مارے گئے ہیں۔ نیوز پورٹل کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ UP-STF کی ٹیم PFI کے اسٹوڈنٹ ونگ کے رؤوف شریف کو کیرلا سے پروڈکشن وارنٹ پر دہلی لے کر آئی۔ رؤوف شریف پر ہاتھرس میں مبینہ طور پر فساد بھڑکانے، اتر پردیش میں CAA-NRC مخالف احتجاج کے لیے مالی اعانت اور تشدد کی سازش رچنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے زور دیتے ہوئے کہا کہ تمام ریاستوں میں نظم و نسق اور ابتدائی تعلیم مادری زبان میں ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی عدالتوں میں ہونے والی بحث و فیصلے بھی مادری زبان میں شائع کیے جانے چاہیے، اس سے عوام کو فائدہ حاصل ہو سکے گا۔ تلنگانہ کی ضلع رنگا ریڈی کے مچنتل میں سورنا بھارتی ٹرسٹ میں مادری زبان کے عالمی دن کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر کسی کو اپنی مادری زبان کے تحفظ کے لیے ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ ناظرین، صدر رجب طیب اردوغان نے ترکی کی دہشت گردی کے خلاف کوششوں سے متعلق کہا ہے کہ وطن عزیز میں جہاں بھی اور کہیں بھی دہشت گرد ہوگا اسے ہماری بہادر قوتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صدر اور انصاف و ترقی پارٹی کے موجودہ چیئرمین اردوغان نے ازمیر کے ضلعی پارٹی کنونشن سے خطاب کیا تھا۔ صدر نے کہا ہماری بہادر افواج وطن عزیز کے وقار پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ضلع حقاری دہشت گردی کا سب سے زیادہ شکار رہا ہے اور ازمیر میں اس وقت مشرقی اور جنوبی مشرقی اناطولیہ سے آ کر آباد ہونے والے شہریوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے، جنہیں PKK کا یہ شفاق چہرہ اچھی طرح یاد ہے۔ ناظرین، افغانستان کی شمالی مشرقی علاقے بدخشاں میں سونے کی کان کے بیٹھنے سے 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس ترجمان ثناء اللہ روحانی کا کہنا ہے کہ شدید برف باری اور بارش سے سونے کی کان بیٹھ گئی۔ اس حادثے میں 4 کارکن ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ ناظرین، میانمار میں فوجی جنتا کی طرف سے سخت اقدامات کے باوجود فوجی بغاوت کے خلاف عوامی احتجاج کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ خبر کے مطابق آج بھی ہزاروں مظاہرین نے ینگون کی سڑکوں پر نئے مظاہرے کیے، جبکہ کاروباری زندگی معطل رہی، جبکہ انہوں نے ملک گیر ہڑتال کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ 1 فروری کی فوجی بغاوت کے بعد سے ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ ناظرین، چین اور بھارت نے مغربی ہمالیہ میں متنازع سرحد پر پینگونگ جھیل کے علاقے سے فوجیوں کا انخلا مکمل کر لیا ہے۔ بھارتی ٹائمز آف انڈیا کے مطابق رواں ماہ کے آغاز میں فوجی کمانڈروں نے مکمل انخلا کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے
پہلے مرحلے میں فوج، ٹینک اور توپ خانہ نکالنا شروع کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے کے روز دونوں ممالک کے کمانڈروں نے مکمل انخلا کا جائزہ لینے کے لیے ملاقات بھی کی تھی۔ ناظرین گرامی، فلسطینی وزیر اقتصادیات خالد الاسیلی کا کہنا ہے کہ ترکی کی جانب سے مقبوضہ دریائے اردن کے مغربی کنارے کے علاقوں میں منظم صنعتی علاقے کا قیام ان کے ملک کے اسرائیل پر انحصار میں کمی لانے کے سلسلے میں ایک اہم قدم تشکیل دے گا۔ جنین شہر میں 1100 ایکڑ رقبے پر ترکی، متحدہ امریکہ اور یورپی یونین کی جانب سے فراہم کردہ مالی اعانت سے قائم کیے جانے والے صنعتی علاقے کے اندر خوراک اور ٹیکسٹائل کارخانے لگائے جائیں گے۔ علاوہ ازیں یہاں پر موٹر گاڑیوں کی اسمبلنگ بھی کی جائے گی۔ ناظرین، ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ کا کہنا ہے کہ متحدہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو تہران پر پابندیوں کے معاملے میں اب کسی نتیجے تک پہنچنا ہوگا۔ خطیب زادہ نے تہران میں پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم یورپی یونین کے خارجہ تعلقات اور سلامتی پالیسی کے نمائندے جوزف بوریل کی جوہری معاہدے سے متعلق کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں تاکہ ہم امریکہ کے معاہدے کے فریق نہ ہونے کے باعث مہمان کے طور پر شراکت کے معاہدے کا جائزہ لیا جائے۔ ناظرین، چین نے متحدہ امریکہ سے دونوں ممالک کے بیچ تجارت اور عوام کے درمیان تعلقات کو متاثر کرنے والی پابندیوں کے خاتمے کی اپیل کی ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے دارالحکومت بیجنگ میں منعقدہ لینٹنگ فورم سے خطاب میں واضح کیا کہ ہم نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ خارجہ پالیسیوں کا جائزہ لینے اور نظر ثانی کرنے کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ ناظرین، مغربی افریقی ملک نائجیریا کے نائجر صوبے میں گزشتہ ہفتے مسلح افراد کی جانب سے اغوا کردہ 18 مسافروں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ نائجر صوبے کے گورنر کے پریس سیکریٹری میری نوئل کا کہنا ہے کہ مسلح افراد نے 14 فروری کو سفر کرنے والے ایک بس پر دھاوا بولتے ہوئے 18 افراد کو اغوا کر لیا تھا، جنہیں صوبائی حکومت کی کوششوں سے بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے سامنے ملاقات ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات